السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج کے ایپیسوڈ ہم جلدی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ میں چلی گئی تھی شاپنگ پہ، مطلب ہم انجوائے کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے باہر، تو وہاں پر نا ہماری واپسی اتنی لیٹ ہو گئی کہ اب میں بڑی مشکل سے آج میں نے ایپیسوڈ لکھی ہے۔ میں نے کہا چل جلدی ریکارڈنگ کرتے ہیں، اب باتیں ہم بعد میں کر لیں گے۔ ویسے بھی میں آ ہی رہی ہوں لائیو، تو بہت ساری باتیں کریں گے لائیو والے دن پہ، فی الحال ہم صرف ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ تو مرمے قائزان قسط نمبر 147، فورتھ لاسٹ ایپیسوڈ، تحریر عریج شاہ۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ بہت دیر لگا دی تم دونوں نے آنے میں۔ سمیر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈبلیو کے حملے کی وجہ سے اب تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اور ایسے میں اس کا اس طرح سے باہر بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا۔ بیٹھنا گواہ تھا کہ وہ اس وقت قائزان کے بچے کے لیے کتنا زیادہ پریشان تھا۔ ہاں، وہ مرم نے کہا تھا کہ اسے دور تک جانا ہے۔ پھر راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ ہمیں کافی دیر تک گاڑی میں رہنا پڑا، لیکن خدا کا شکر ہے بارش رک گئی تو ہم لوگ واپس آ گئے۔ لیکن سمیر، تم رات کو یہاں باہر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، جاؤ آرام کرو۔ ہم بھی جا رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ مرم، تمہارا بھی اتنی دیر تک جاگنا ٹھیک نہیں ہے۔ چلو، ہمارے بیبی کے لیے یہ بالکل ٹھیک نہیں رہے گا۔ وہ سمیر کو جانے کا اشارہ کرتا مرم کو بھی کمرے کی طرف لے کر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ گئی تھی، جبکہ اپنی حالت کی پیش نظر سمیر نے بھی اندر جانا بہتر سمجھا تھا، کیونکہ اس کی پریشانی کا حل نکل آیا تھا۔ وہ دونوں واپس آ چکے تھے۔ کچھ پتہ چلا تمہیں عہد کے بارے میں؟ ایک آدمی اندر آیا تو وہ اس سے پوچھنے لگا، جبکہ قائزان کا دھیان بھی اسی طرف چلا گیا تھا۔ نہیں سر، عہد کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ نہ جانے یہ لڑکا کہاں چلا گیا ہے۔ ہم تو اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، لیکن اس کی کہیں کوئی خبر نہیں مل رہی۔ سر، مجھے نا انسپکٹر یاور پر شک ہے۔ میں نوٹ کر رہا ہوں۔ انسپکٹر یاور نہ پچھلے دنوں عہد کا پیچھا کر رہا تھا۔ عہد نے مجھے خود بھی بتایا تھا کہ انسپکٹر یاور اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ انسپکٹر یاور اس کا اسٹیپ بردر ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی آپسی لڑائی ہو، اسی لیے وہ اس پر نظر رکھ رہا ہو۔ لیکن 3 دن سے عہد ہی غائب ہے۔ اور سر، آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ 3 دن پہلے نا عہد پر رفیل نے حملہ کیا تھا۔ میرا مطلب ہے اسے بہت مارا تھا، بہت برے طریقے سے۔ اس کا منہ تک توڑ دیا تھا رفیل نے۔ حالت خراب ہو گئی تھی عہد کی۔ میں ہی اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ قائزان کے ساتھ ساتھ سمیر بھی پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں یاور نے اسے کسی شک کی بنا پر تو گرفتار نہیں کر لیا، یا کسی اور وجہ سے وہ۔ اگر ایسا ہوا تو میں بہت برے طریقے سے پھنس جاؤں گا۔ ہاں تو اپن کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھ، اپن کو پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا۔ اس کا تو بھائی ہے، اس کو چھوڑ دے گا، اپن کی تو ہڈیاں توڑ دے گا، اپن نہیں جائے گا، اپن جا رہا ہے ادھر سے۔ وہ اٹھنے لگا تو سمیر نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ یہیں پر، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں نہیں بھیج رہا میں یاور کے پاس۔ وہ اسے گھورتے ہوئے
خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا جبکہ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ میں نے تو دیکھا ہی نہیں اسے کتنے دن سے، اور یاور سے اس طرح سے بے وجہ کڈنیپ تو نہیں کرے گا۔ مانا ان میں آپسی رنجشیں ہیں، لیکن پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے بے وجہ میں ہی اٹھا لے گا۔ اور رفیل والی بات تو مجھے پتا ہی نہیں، رفیل نے ایسا کچھ کیا ہے کیا؟ سچ بتاؤں قائزان، اس نے ان سب چیزوں میں مجھے شامل ہی نہیں کیا۔ شاید میں اسے روک ٹوک کرتا ہوں، اس لیے اس نے مجھے نہیں بتایا اس بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ ہاں لیکن وہ آہت 3-4 دن سے غائب ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ پھر جا کر یاور سے پوچھوں کہ کہاں ہے؟ میرا دوسرا سالہ اسے لے کر آؤ اور یہاں سمیر کے سامنے پیش کرو۔ آج کل یہ سمیر کا بڑا لاڈلا بنا ہوا ہے اور سمیر اس پر کافی پولیں بھی کھول رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکالتا ہوں۔ ابھی میں یاور کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ فون بند کرتے ہوئے جیسے ہی گھوما، سامنے نشرہ کو کھڑے دیکھا۔ شک تو مجھے بہت دنوں سے تھا رسل، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے، اور آج تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گے نہیں۔ تم قائصان سے بات کر رہے تھے، رائٹ؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ میں تم سے پہلے بھی کچھ نہیں چھپانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے، بعد میں آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ بہت ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ بعد میں کب تک؟ وہ اب تک اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ آج شام کو باہر چلیں گے، میں تمہیں وہاں سب کچھ بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ہوٹل میں ویٹ کروں گی، بلکہ ہوٹل میں نہیں، ساحل سمندر پر ٹھیک رہے گا۔ وہاں پر ہم کھل کر بات کر سکیں گے اور کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا۔ وہ فوراً ہی پلان بنا چکی تھی۔ ڈارلنگ، ڈیٹ تھوڑی نہ مارنی ہے جو ساحل سمندر پر جا کر ماریں گے۔ نہیں، میرا مطلب ہے تم جہاں کہو گی میں آ جاؤں گا۔ ویسے ساحل سمندر پر تو ڈیٹ کی جاتی ہے، باتیں نہیں، یو نو واٹ آئی مین۔ شام کو ملتے ہیں، وہ آنکھ دبا کر کہتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ نشرہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ چھوڑ دے بھائی، کتنا مارے گا، بس کر دے، وہ چلائے جا رہا تھا، جبکہ یاور اس کا کوئی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے جسم کی حالت بگاڑ چکا تھا۔ ایسا کوئی حصہ نہ تھا جہاں پر وہ اسے ڈنڈے مار کر اپنا غصہ نہ نکال چکا ہو۔ آج کے بعد رانگ سائڈ پر اگر مجھے تمہارا بائک نظر آیا، نہیں آئے گا میرے باپ، چھوڑ دے مجھے، خدا کا واسطہ ہے، تو آرمی میں ہے، کیوں فضول میں ٹریفک پولیس والا بن رہا ہے؟ چھوڑ دے میرے بھائی، میری ایک غلطی معاف کر دے، میں آج کے بعد بائک ہی نہیں چلاؤں گا۔ ہاں تو چھوڑ ہی تو رہا ہوں، 3 دن سے زیادہ رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے ٹریفک قانون توڑنے والے کو۔ وہ اس کے ہاتھ پیر کھولتے ہوئے بولا تھا، جبکہ آہت سے تو سیدھا کھڑا بھی نہ ہوا جا رہا تھا۔ ہائے اللہ، مار ڈالا، مجھے ایک ہڈی سلامت نہیں بچی، وہ چلا رہا تھا، جبکہ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تو سامنے رسل کو بیٹھے دیکھا۔ رسل بھائی، اچھا ہوا تم آ گئے، خدا کے لیے مجھے بچا لو، یہ جلاد مجھے مار ڈالے گا۔ وہ رسل کی طرف بڑھا تھا، جبکہ آہت کی حالت دیکھ کر اسے اس پر ترس آیا تھا۔ یاور، یہ کیا حالت بنا دی ہے تم نے اس کی، تمہیں اس معصوم پر ترس نہیں آیا؟ وہ اس کا سوجا ہوا منہ دیکھ کر پریشانی سے
اسے کرسی پر بٹھاتا خود بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ یاور آرام سے اپنی چیئر سنبھال چکا تھا۔ یہ تجھے معصوم لگتا ہے، اسی نے قائزان کو مارا ہے، وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے چلا اٹھا تھا۔ ابے میرے بھائی، مجھے دیکھ کر تجھے لگتا ہے میں ایک مچھر بھی مار سکتا ہوں؟ کبھی زندگی میں تو نے مجھے کوئی سخت کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تجھے ایسا لگتا ہے، لگا ہی کیسے کہ میں اپنے ہاتھوں میں پستول پکڑ کر کسی کا قتل کر دوں گا؟ وہ سب کچھ تو میں قائزان بھائی کے کہنے پر کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا اگر مجھے اچھی جاب چاہیے اور میں ساری زندگی عیاشی کے ساتھ یہاں پر رہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی بیٹر بنانا چاہتا ہوں، تو مجھے ایکٹنگ کرنی پڑے گی۔ مجھے کیا پتا تھا اس ایکٹنگ کے چکر میں میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پہلے وہ رفیل میری ہڈیاں توڑتا ہے، پھر وہ ڈبلیو میرے پیچھے بھاگتا ہے، اور اب یہ بھی میری ہڈیاں توڑتا ہے۔ یار کوئی تو میری ہڈیوں کو بخش دو۔ وہ سچ میں رو دینے کو تھا، جبکہ وہ کنفیوز سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا بولے جا رہا تھا اسے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ قائزان کے کہنے پر کیا یہ سب کچھ قائزان کی پلاننگ تھی؟ قائزان بھائی نے اسے فون کیا تو اس نے آگے سے فون نہیں اٹھایا، اسی لیے قائزان بھائی نے مجھے کہا کہ میں جا کر اسے بتاؤں کہ سچ کیا ہے، تاکہ یہ جو اتوار کے دن آدھی رات کو سمیر کے گودام پر حملہ کرنے کی پلاننگ بنا رہا ہے وہ نہ کرے۔ لیکن اس نے آگے سے مجھے پکڑ لیا اور مجھ پر جھوٹا قانون ٹریفک توڑنے کا الزام لگا کر اندر کر دیا، اور 3 دن سے مجھے مارے جا رہا ہے۔ میری ایک بھی بات سن تک نہیں رہا۔ وہ اپنی صفائی دیتا تفصیل بتا رہا تھا، جبکہ یاور سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ جب سے یہ قائزان آیا تھا اسے شک تو تھا ہی، لیکن پھر اس نے اپنی آنکھوں سے قائزان کی لاش دیکھی ہوئی تھی، وہ کیسے کسی دوسرے پر یقین کرتا؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے رسل؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ وہ الجھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جب قائزان رفیل کے ساتھ تیزی سے اس کے آفس میں داخل ہوا۔ قائزان؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا، جب اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے لیے کرسی گھسیٹی تھی۔ سب سے پہلے یہ جو سنڈے نائٹ کو تم گودام میں ریڈ ڈالنے کی پلاننگ کر رہے ہو، اسے یہیں پر ختم کرو۔ سامان صرف اتنا نہیں ہے جتنا گودام میں ہے، ہم سارے کنگز کو ایک ساتھ پکڑیں گے۔ جو لوگ اب تک سامنے آئے ہیں، صرف یہ لوگ اس کام میں شامل نہیں ہیں۔ بہت بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے یہاں۔ مرم کی ڈیلیوری سے اگلے ہفتے میں یہ کام شروع کروا دوں گا، اور ایک بہت بڑی پارٹی کریں گے، اور اسی پارٹی میں یہ سارے گینگسٹرز، یہ سارے مافیا کنگ اور پورا ڈرگ گینگ ایکسپوز ہوں گے، اور باقی کی کہانی میں تمہیں خود سناؤں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو یاور نے صرف ہاں میں سر ہلاتے سنڈے نائٹ کی پلاننگ کو یہیں پر ختم کرنے کے لیے اپنے آفیسرز کو انفارم کیا تھا، جبکہ اب وہ قائزان کے سامنے بیٹھا اس کی ساری باتیں سننے کو تیار تھا۔ میں کافی دنوں سے سمیر کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ اتنا تو میں سمجھ چکا تھا کہ جس طرح سے
وہ وحاج کاظمی کی دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے، کیونکہ اپنی زندگی ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ اتنا بڑا منہ پر داغ لے کر بھی وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ایسے کسی بھی قیمت پر وحاج کاظمی چاہیے تھا، اور اس کی وجہ تھی وہ ساری دولت جو وحاج کاظمی کے نام تھی۔ وحاج کاظمی کی دولت صرف میری ایک کنڈیشن پر ہو سکتی تھی، اگر وحاج کاظمی اس دنیا میں نہ رہے، لیکن سمیر کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ وحاج کاظمی کو مرے تقریباً 1.5-2 سال گزر چکے ہیں۔ اسی لیے اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کی پلاننگ بنائی تھی، اور غلطی سے اس نے اس پلاننگ میں اس آدمی کو شامل کر لیا جسے میں پاکستان بھیج چکا تھا، مصر سے ڈیپورٹ کر کے۔ جب میں نے تمہارے کہنے پر احد کو مصر سے ڈیپورٹ کر کے واپس پاکستان پہنچایا، تب وہ اچانک ہی احد کو لے کر غائب ہو چکا تھا۔ تقریباً 1 مہینے تک احد غائب تھا۔ کہاں گیا، کیوں گیا، کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اتنا میں سمجھ چکا تھا کہ وہ پاکستان نہیں پہنچا۔ پھر ایک رات مجھے اچانک ہی احد کا فون آیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی نے اسے بہت سارے پیسے دیے ہیں اور اپنے آگے کام کرنے کے لیے رکھا ہے، اور وہ غلط کام کرتا ہے۔ وہ کسی بھی حالت میں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں نے احد کے ساتھ مل کر ایک پلاننگ بنائی، جس میں نے احد کو ہی سمیر کا قابل اعتبار آدمی بنایا۔ میں نے احد کو اس کام کے لیے جو کہا وہ اس پر یقین کرنے لگا، تو سمیر نے اسی کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ جب مریم اپنے بھائی کو دیکھے گی تو وہ گاڑی سے باہر بھی آئے گی اور حملہ بھی ہوگا۔ اسی دن اس نے مجھے فون پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ مجھ پر آج حملہ کرنے والا ہے۔ اس رات جب میں مریم کو لے کر ہسپتال سے نکلا، تب مجھے پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ میں نے گاڑی میں مریم کو پوری تفصیل بتائی، اور وہیں پر میں نے بلٹ پروف جیکٹ پہن لیا، کیونکہ مجھے شک تھا کہ شاید سمیر احد کے ساتھ اپنے کسی آدمی کو بھی بھیجے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں پر صرف احد تھا، اور اس چیز نے میری پلاننگ کو اور بھی آسان کر دیا۔ میں نے جس طرح سے احد سے کہا تھا اس نے وہی کیا۔ میں نے ایک ڈمی کو پانی میں پھینکا اور ویڈیو بنا کر سمیر کو سینڈ کر دی۔ سمیر کو اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ پھر پانی سے لاش ملنا، اور پھر وہاں پر تم لوگوں کو یقین دلانا، یہ سب کچھ میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ہاں، لیکن وہاں پر مردہ خانے میں تم لوگوں کی دھاریں سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ یار، اس طرح سے کون روتا ہے بچوں کی طرح؟ نکمو! ایک کنگ کے آگے کام کرتے ہو، ایک گینگسٹر کے لیفٹ رائٹ ہینڈ ہو، بچوں کی طرح دھاریں مار مار کر رو رہے تھے جیسے کسی نے پیٹ دیا ہو تم لوگوں کو۔ اس سے اگلے دن میں نے رسل سے رابطہ کیا اور اس کھوتے کو بتایا کہ میں زندہ ہوں۔ تم لوگوں کو بتا دیتا تو تم لوگ ایکسائٹمنٹ میں آ کر کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کر لیتے، اسی لیے یہاں آ کر تم لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب بالکل ریلیکس ہو جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میری مریم پہلے دن سے سب کچھ جانتی ہے، کیونکہ میں اپنی مریم کو اتنا بڑا صدمہ دے کر کوئی بھی پلاننگ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس کی حالت بگڑ جاتی۔ میں اس کی پریگننسی کے دوران کسی طرح کی کوئی ٹینشن اسے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں، لیکن مریم نے ڈرامے کر کے میرا کام اور آسان کر دیا۔ سمیر بیچارہ
اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک جھوٹے کائزان کو مرم کی زندگی میں لے آیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے میرے اشاروں پر کر رہا ہے، اور آگے بھی سب کچھ میرے اشاروں پر ہوگا۔ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن آپ کے اس والے بھائی نے مجھے بہت مارا ہے۔ یہ تو خیر بچپن سے ہی جلتا ہے مجھ سے، یہ تو مارے گا، لیکن اس نے بھی مجھے بہت مارا ہے۔ آپ اس کو مارو تاکہ میرا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ کو میرا بدلہ لینا ہوگا جیجو۔ احد اس کی پوری بات ختم ہونے کے بعد رفیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے چابی دے رہا تھا۔ جب اس نے رفیل کی طرف دیکھا، رفیل نے گھبرا کر کرسی سے اٹھ کر باہر کی راہ لی تھی۔ ابھی بیٹھ جاؤ رفیل، تم سے تو میرے بھی بہت حساب نکلتے ہیں، لیکن میرے حساب یہ کیس ختم ہونے کے بعد پورے ہوں گے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رفیل کہا تو رفیل مزید گھبرا گیا، جبکہ کائزان اپنے دونوں بازوؤں پر سے شرٹ ہٹاتا بٹن اوپر کر کے بند کر چکا تھا۔ مجھے مرم کے پاس جانا ہے، وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ تیری مرمت کرنے کے بعد ساتھ چلیں گے، ابھی بیٹھ جا۔ وہ آہستہ سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ چلو اب مجھے یہ بتاؤ کہ پلاننگ کیا ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے سمیر کو اتنا پیسہ کیوں چاہیے؟ کیونکہ سمیر کا کام تو ویسے بھی چل رہا ہے، اچھا خاصا کما رہا تھا اس کام سے، تو پھر کیا ضرورت ہے اسے وہاج کے پیسوں کی؟ اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ وہاج کے پیسوں سے اپنی پراپرٹی میں اضافہ کرے گا؟ وہ وہاج کاظمی کی ساری دولت چاہتا ہے، کیونکہ یہ ساری دولت ہماری سوچ سے زیادہ ہے۔ مجھے خود اندازہ نہیں تھا بابا نے اتنی ساری چیزوں سے اتنا منافع کمایا ہوا ہے۔ یاور تم اندازہ نہیں لگا سکتے، میری سوچ یہ تھی کہ بابا کی جائیداد اتنی ہوگی، لیکن میری سوچ میں وہ بابا کی جائیداد کا 1% بھی نہیں ہے۔ جو 11 ملکوں کے بڑے بڑے ڈرگ گینگز ان سب چیزوں میں شامل ہو رہے ہیں، وہ سارے لوگ بابا کے آگے کام کرتے تھے۔ بابا نے یہ کام چھوڑنے سے پہلے ان سب چیزوں کو لیگل طور پر سیٹ کیا تھا، یعنی کہ بابا کے پاس لیگل پیپرز موجود تھے اس کام کو شروع کرنے کے لیے۔ وہ ڈرگز کو دنیا میں بالکل اسی طرح سے عام کر دینا چاہتے تھے جس طرح سگریٹ اور شراب عام ہے۔ تو پھر تو سمیر یہ کام کروا سکتا ہے، اس نے اب تک یہ کام شروع کیوں نہیں کروایا؟ وہ الجھ رہا تھا۔ پیسہ، یہ سارا کام صرف اور صرف وہاج کاظمی کے پیسوں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا پیسہ صرف اسی کے پاس تھا، اور وہاج کاظمی کی ساری دولت اس کی نسل سے آگے نہیں جا سکتی، یعنی کہ وہاج کاظمی کا بیٹا میں، کائزان کاظمی، یا پھر میری اولاد۔ اس نے مجھے مار کر غلطی کی، اور اب اس غلطی پر وہ پچھتا رہا ہے۔ اسے یہ کام شروع کرنے کے لیے میرے بچے کو اس دنیا میں لانا پڑے گا، اور پھر وہ میرے بچے کے سہارے یہ کام شروع کر دے گا، ثابت کر دے گا کہ کائزان کاظمی مر چکا ہے، اور پھر میرے بیٹے کا سربراہ بن کر بابا کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گا، اور آرام سے یہ کاروبار شروع کر دے گا۔ بہت جلدی سمیر ہمدانی اس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوگا، جو بابا کی طرح غیر قانونی طریقے سے نہیں بلکہ لیگل طریقے سے بہت ساری دولت بنائے گا، اور کوئی بھی اسے کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا۔ وہ جیسے اس کی ساری پلاننگ کو یاور کے سامنے رکھ رہا تھا۔
یہ تو بہت غلط ہے قائزان، اس سے تو پوری دنیا کے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ سگریٹ کو عام کیا گیا، اسی طرح پھر شراب کو عام کر دیا گیا، حرام چیزیں ہر اسلامک ملک میں پھیلائی گئی۔ آج یہ چیزیں دنیا کے لیے اتنی عام ہو چکی ہیں کہ سامنے پڑی چیز کو کوئی غلط نہیں کہتا، اور پھر ڈرگس دنیا میں اسی طرح سے عام ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک ایسا تب ہوگا جب ہم ہونے دیں گے، اور اس کام میں بہت سارے لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ سمجھو کہ میں بھی بہت سارے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں۔ ہم اس چیز کو عام نہیں ہونے دیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کام میں تم بھی میرا ساتھ دو گے۔ آف کورس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ فوراً بولا تو قائزان مسکرا دیا تھا، جبکہ رسل کا فون بجنے لگا۔ نشرہ کا فون آتے دیکھ وہ فون لے کر باہر نکل گیا تھا۔ ہاں بولو نشرہ، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ تم نے اس وقت فون کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا، کیونکہ نشرہ دن میں اسے بہت کم فون کرتی تھی۔ ہاں رسل، میں سوچ رہی ہوں تمہاری ڈیٹ والی بات پر نا تھوڑا عمل کیا جائے۔ آج رات ڈیٹ کر ہی لیتے ہیں ساحل سمندر پر۔ تو کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلنا پسند کرو گے؟ وہ سوال کر رہی تھی، جبکہ ادھر رسل کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ویسے میں اس ٹائپ کا بندہ تو ہوں نہیں جو آدھی رات کو لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ مارے، لیکن میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لینا اور مجھے اپنا فیصلہ سنا بھی دینا۔ ویسے تم ڈیٹ پر میرا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھاؤ گی؟ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتی، رسل بول دیا تھا۔ ارے بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تمہارا کسی طرح کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کروں گی، بلکہ پوری کوشش کروں گی کہ تمہاری حفاظت کر سکوں غلط قسم کی لڑکیوں سے۔ اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم سوچ لو۔ اگر آنے جانے میں کوئی مسئلہ ہو تو میں تمہیں پک ڈراپ بھی کر دوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اگر ضرورت ہوئی تو ضرور بتاؤں گا، لیکن تم ہرگز مجھ پر لائن نہیں مارو گی۔ میں ایک بہت ہی شریف انسان ہوں۔ ارے کہا نا نہیں ماروں گی تم پر لائن۔ ویسے بھی میں زیادہ ہینڈسم اور گڈ لکنگ مردوں پر لائن نہیں مارتی۔ تمہاری عزت میرے ساتھ محفوظ رہے گی۔ تم سوچ سمجھ کر آرام سے فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا۔ میں تمہاری کال کا بے چینی سے انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ۔ وہ فون رکھتے ہوئے مسکرائی تو رسل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی، اور پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ میں نے بہت تیز پڑھی ہے، کیونکہ میں نے کافی لمبی ایپیسوڈ لکھی تھی، لیکن بہت جلدی ختم ہو گئی ہے۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تب تک کے لیے اپنی ڈائری کو دیں اجازت۔ کل انشاءاللہ تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ آئے گی، اور میں پوری کوشش کروں گی لانگ ایپیسوڈ اور رومانٹک ایپیسوڈ لکھنے کی۔ تو تب تک کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے ایک پیارا سا کمنٹ میرے لیے۔ آج ناول کو چھوڑو یار، میرے لیے کامنٹ کرو، کبھی کبھی رائٹر کے لیے بھی کامنٹ بنتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے، نہیں اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں کرنا، میرے خیال میں اتنا بہت ہوتا ہے۔ تو ہم ملیں گے آپ کو پھر کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک لیے اور میں آپ کو بتانا بھول گئی، کل سے میں نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ ڈرامے کا نام ہے عشق مرشد، اور مجھے بڑا پسند ہے۔ ویسے بلال عباس خان میرا فیوریٹ ہے، اور مجھے یہ ڈرامہ بڑا پسند آ رہا ہے۔ لڑکی تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، خود ہی پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں اس ڈرامے میں۔ مجھے نام نہیں پتہ اس لڑکی کا، لیکن واقعی ڈرامہ بڑے مزے کا ہے، اور اگر کسی
کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے ساتھ، ہم ڈسکس بھی کر لیا کریں گے، تو کیونکہ مجھے بڑا پسند آ رہا ہے اور یہ ابھی چل رہا ہے ڈرامہ، 5 یا 6 ایپیسوڈ میرے خیال میں ابھی آئی ہوئی ہیں اور میں چوتھی ایپیسوڈ پہ پہنچی اور مجھے بڑا پسند آئے. تو تھینک یو سو مچ کل جس نے کامنٹس میں اسے سجیسٹ کیا تھا. تو ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا، جو بھی تھی آپ، تو تھینک یو آپ کو کہ آپ نے مجھے ایک بہت مزے کا نام ڈرامہ سجیسٹ کیا ہے اور مجھے بڑا پسند آ رہا ہے. تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.